تو امام علی کی شہادت اور اس ضربت کو حضرت کلثوم علیہ السلام یعنی یقین نہیں کرتی اور پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں ابن کلثوم ام کلثوم ابن ملجم سے کہ تم نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا کیا؟ جواب میں ابن ملجم کہتا ہے کہ میں نے ایسی ضربت لگائی ہے کہ اگر میں تمام اہل کوفہ پر یہ ضربت لگاتا تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میں کہتی ہوں کہ کاش اپنے ملجم نے تھوڑا سا خیال کیا ہوتا، ایک بیٹی کے دل کا احترام کیا ہوتا، لیکن ایسا جواب دیا اور ام کلثوم جو ہے وہ جواب سن کر یقیناً گریہ فرماتی ہیں اور سمجھ جاتی ہیں کہ میرے بابا شہادت کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ام کلثوم جو ہیں ان کا ایک بہت معروف اور مشہور واقعہ ہے کہ واقعی کربلا میں انہوں نے کس طرح سے اپنا رول ادا کیا، اپنا کردار ادا کیا، کہ جو واقعی میں اگر حقیقت پہ کہا جائے کہ مجھے صرف اسی ام کلثوم کا جو نظر آتا ہے رنگ اسی واقعے میں نظر آتا ہے کہ جب یہ قافلہ اسیران آل محمد کا پہنچا ہے، مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے ایک جگہ پہنچا ہے، تو وہاں کی جو کچھ خواتین ہیں انہوں نے بچوں پر رحم کھا کر ان کی مدد کرنا چاہی، انہیں جو ہے وہ کچھ خرمے دیے تھے۔ تو یہی واقعہ بہت زیادہ معروف ہے کہ اس کے علاوہ تاریخ میں ام کلثوم کے بارے میں یعنی ہمارے عوام میں جو ہے وہ اتنی انفارمیشن نہیں ہے۔ تو اس واقعے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ جو معروف اور مشہور واقعہ ہے، اس سے ام کلثوم کی نے جو فوراً سے بچوں سے وہ خرمہ لے کر انہیں ان خواتین کو واپس جو ہے وہ دے دیے، یعنی اس اسارت میں آزادی کو یاد کروا رہی ہیں، اس شجاعانہ عمل کے ذریعے سے انہوں نے ثابت کیا کہ ہم جو ہیں وہ آل رسول ہیں اور ہم پر صدقہ حرام ہے۔ تو ان کا یہ شجاعانہ عمل پہ آپ کون سا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیں گے؟ جی، اب ہم نے ابھی تک جو گفتگو کی وہ ام کلثوم کربلا سے پہلے، اب ہم آتے ہیں کربلا کی طرف کہ کربلا میں آپ کا کردار کس طرح سے تھا، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے کوفہ جیسے ہی داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی مجھے لگتا ہے یقیناً یہ خطبات سے پہلے یہ واقعہ رونما ہوا، کیونکہ اگر خطبات کے بعد خطبہ دینے کے بعد تو لوگوں کے سامنے سے پردے ہٹ چکے تھے، لوگ سمجھ چکے تھے کہ کون ہے، یہ عام اسیر نہیں ہے، یہ خارجی اسیر نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ خطبات دیے جائیں، اس سے پہلے کہ ان کے سامنے حقائق روشن ہو، شاید یقیناً اسیروں کی وہ حالت دیکھی ہوگی اہل کوفہ نے کہ بچے رو رہے ہوں گے، بھوکے ہیں، پریشان ہیں، اور کچھ رحم دلوں نے آ کر کچھ کھجوریں اور روٹی ان کے سامنے پیش کیا۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جناب ام کلثوم کا یہ جملہ کہ صدقہ ہم پر حرام ہے، یہ ایک غیر مستقیم طور پر ایک بہت ہی بڑا ایکشن تھا، یعنی ہم کہیں گے کہ بیداری کے لیے، ان کو جگانے کے لیے، گویا ان کو انڈائریکٹلی بہت اچھے انداز سے جو ہے اس فرصت سے استفادہ کر رہی ہیں کہ یہاں انہوں نے ایک ایکشن کیا عمل کے ذریعے، صرف زبان کے ذریعے نہیں، یہ ایک عمل تھا، یہ ایک بہت ہی بڑا ایکشن تھا۔ تو ہمارے لیے اس میں درس ہے کہ ہم تبلیغ اسلام کے لیے کوئی راستہ نہ چھوڑیں، جہاں بھی کوئی ایک بہانہ ہمیں مل جائے، فرصت مل جائے، ہمیں حقائق کو روشن کرنا۔ جیسے آج کل مسلمانوں میں ہے، جیسے میں خود بھی جب زیادہ ویسٹ جاتی ہوں تو وہاں کبھی ہوتا ہے ایئرپورٹ پہ، کبھی ہوتا ہے پارک میں، کبھی ہوتا ہے ہاسپٹل میں، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں پہنا ہوا ہے اور آپ کیوں یہاں آئی ہیں، کیا ہے؟ تو میں تو اتنی خوش ہو جاتی ہوں کہ میرے اس چادر کی وجہ سے یا سکارف کی وجہ سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو ایک بہت یعنی کہتے ہیں نا گولڈن چانس مل جاتا ہے کہ آپ بتانا شروع کر دیں کہ میرا اسلام مجھے یہ کہہ رہا ہے، اور یہ میں بندگی کا اظہار کر رہی ہوں، یہ چادر جو ہے وہ تاج بندگی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زمانے کا میڈیا یہی تھا نا، اس زمانے کا، کہ عوام میں جایا جائے، خطبے دیا جائے، بیان کیا جائے، اور الحمدللہ اسی انداز سے وہ کر رہی ہیں۔ اور جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے
نہ صرف وہی اپنی صرف زبان کے ذریعے بلکہ اپنے اس عمل کے ذریعے بتایا اور کہا کہ ہم آل اللہ میں سے ہیں، صحیح نا، کیونکہ اس زمانے میں سب جانتے تھے کہ صدقہ کس پر حرام ہے. شاید اس زمانے میں لوگ نہ جانتے ہوں بہت سے مسلمان، لیکن وہ بالکل عصر نبوی سے قریب تھا تو فوراً سب کے ذہن جو ہے ہاں متمرکز ہو گئے کہ سمجھ گئے کہ اچھا یہ آل اللہ میں سے ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ اہل حرم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. یعنی انہوں نے اس عمل سے یزیدیت پر ایک کاری ضرب لگائی بالکل اپنے عمل بالکل کے جی ذریعے بالکل. سے. اس کے بعد میں جو ایک چیز ہمیں ملتی ہے، یعنی کربلا ہم صرف سرسری طور پر جس چیز کو ذکر کرتے ہیں، کوفہ و شام کو، کربلا کو جو ذکر کرتے ہیں، لیکن ان اسیران آل محمد کو اس غم و اندوہ جو ان کے دل میں تھا، اپنے سینے میں تھا، اپنے امام کا، ان اصحاب کا، شہداء کا، اپنے ان تمام بچوں کا جو اس غم کو لے کر وہ اس سفر میں جو روانہ تھی، اس میں مختلف منازل سے گزرے ہیں. اس منازل کی ہم ڈیپتھ میں نہیں جاتے ہیں کہ وہ کتنے منازل تھے کہ جہاں سے انہیں گزارا گیا ہے، کہ ہر منزل پر اور ہر شہر میں ان کا کس طرح سے استقبال کیا گیا ہے. تو پلیز آپ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کوفہ و شام کے درمیان کتنی منازل تھیں اور کس طرح سے جو ہے وہ انہیں اس میں سے گزارا گیا. جی آپ نے ہم کوفہ سے اب آگے منازل کی طرف جا رہے ہیں، شام کی طرف، لیکن میں چاہوں گی کہ کوفہ میں جو حضرت ام کلثوم کا خطبہ تھا اس کے متعلق آپ کو پہلے بتا دوں کہ یقیناً اسلام کی یہ مبلغات، ہم انہیں کہیں گے یہ محسنات اسلام ہیں. جیسے اسلام کے متعلق یوں کہا جاتا ہے نا کہ یہ نبوی الحدوث و حسینی البقا ہیں، کہ نبی نے اس کی بنیاد رکھی اور حسین کی وجہ سے وہ باقی اور دائم اور قائم ہے. تو یہ شریکات الحسین میں سے ہیں کہ حسین کے اس مقاصد میں، نیک مقاصد میں شریک ہیں. تو اس کی خاطر یقیناً آپ کو جو فرصت ملی خطبہ دینے کی باقاعدگی سے، اس میں آپ کا خطبہ نہایت معروف، مشہور اور بہت ہی عمیق ہے. خطبے میں آپ کو جو بہت انٹرسٹنگ بات ملتی ہے، ورنہ ناظرین ہمارے یقیناً ایزیلی ترجمہ پڑھ لیں گے خطبے کا اور خطبے کو دیکھ لیں گے، لیکن ہمیں جو دقت کرنی ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ خطبہ ایک اسیر دے رہا ہے. لیکن میں کہہ رہی ہوں نا، جب میں خود مطالعہ کر رہی ہوں، انسان تنہائی میں پڑھے نا تو بالکل بدن کانپنے لگ جاتا ہے، اور ہمارے تصور سے بالاتر کہ ایک اسیر ہے، قیدی ہے، اور کتنے شہامت کے ساتھ، کتنے قدرت کے ساتھ، کتنے فخر کے ساتھ، کتنے یقین کے ساتھ، یعنی عین اسارت میں فتح اور کامیابی اور خوش سعادتی کو ظاہر کری. یعنی ہم کہیں گے گویا یہ جامع ازداد ہے کہ عام شخص اسیر بھی ہو، وہ بھی اتنا حقیر اسیر ہو، اور اتنے غم کے ساتھ ایک دم اپنی کامیابی کا رنگ جو ہے وہ ظاہر نہیں کر سکتا. لیکن آپ کو یہاں اس قدر یہ حسین تعبیر ملتی ہے جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی، کہ آپ نے جو ہے کربلا کی کہانی کو اپنے زبان سے کبھی اشعار کے ذریعے، بہت سے اشعار بھی مشہور ہیں آپ کے، کبھی اپنے عمل کے ذریعے، کبھی خطبات کے ذریعے، کبھی سوال جواب کے ذریعے، کیونکہ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آپ کے ساتھ ایسا ہوا. اور تاریخ نے ہمیں یہ لکھا ہے، ورنہ خدا جانتا ہے اور پتہ نہیں کتنے جملات آپ کے زبان اقدس سے جاری ہوئے. سب سے پہلے جو معالی السبتین نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97 اور 98 میں یوں لکھا ہے کہ جیسے ہی تماشائیوں نے اس انداز سے ان بیبیوں پر نگاہ کرنا شروع کیا، دیکھنا شروع کیا، تو فوراً ام کلثوم نے کہا یا اہل الکوفہ غصوا ابصارکم عنا اما تستحون من اللہ ورسولہ ان تنظروا الى حرم اللہ وہن حواسر. دیکھیں کس طرح سے آپ جھنجھوڑ رہی ہیں کہ اے اہل کوفہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. کیوں؟ کیونکہ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم حرم رسول اللہ کی طرف نگاہ ڈالو جبکہ وہ اسیر ہیں، جبکہ وہ اس عالم میں یا بے چادر ہیں. اور پھر جو بہت انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے خطبے میں، خطبے کا انداز یوں ہے، دیکھیں
میں یہ بہت بڑا میسیج اپنے ناظرین کو اور تمام مسلمانوں کو اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو دینا چاہوں گی، کبھی بھی وہ یہ نہ سوچے کہ عورت جو ہے وہ صرف رونے دھونے، یا ہمیں ام کلثوم کے جملوں میں یہ نہیں ملتا کہ آپ کہیں کہ جی ہائے مجھ پہ کیا ہوا، میں مظلوم ہوں اور میرے پر بہت سی مشکلات آئیں اور کیا مثلا میری قسمت ایسے خراب ہوئی، بلکہ آپ الٹا جو ہیں وہ اس انداز سے کہہ رہی ہیں کہ ایّ وزر علی ظہورکم حملتم ایّ کریمۃ، یعنی تم لوگوں نے کس عظیم گناہ کو اپنے اوپر اس